بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی۔ ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی۔ ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی، اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور، دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی، اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور، دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور، دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے۔ مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا۔ مگر غرور سے کچھ دور، دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے۔ مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت، مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی، پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا YouTube کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایت